کہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اغرانی وغرخانی غلامن انت سلطانی، اغرانی وغرخانی غلامن انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے بہت ہی محبت کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کش نوازی کن، طبیبہ چار سازک، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہم تمامی حضرات مرحومہ کے احسان و ثواب کی نیت سے یہاں بیٹھے، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ مرحومہ کے حق میں آپ تمامی حضرات مل کر 3 مرتبہ کلمہ طیب کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے گھر تمام مفتیان اعظام کو، علماء کرام کو اور علماء کرام کو گھر پر دعوت دی۔ تمام علماء کرام حضور اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں کس بنا پہ حاضر ہوتے ہیں اور سب حضور کے گھر پہ بیٹھے آرام فرما رہے تھے، تو حضور اعلیٰ حضرت مدرسہ کے طلباء کرام کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ پھر اس بچے نے کہا کہ حضرت میں یہ کھانا چاہتا ہوں۔ پھر دوسرے بچے سے عرض کیا کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ تمام طلباء کرام، تمام مدرسہ کے بچوں نے اپنے اپنے دل کے ارادوں کے مطابق فرمایا کہ حضرت میں یہ کھانا چاہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو مفتیان کرام نے یہ عرض کیا کہ حضور گستاخی معاف ہو، آپ نے طلباء کرام سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ آپ نے اس لڑکے کو بھی کہا، اس چھوٹے سے بچے کو بھی کہا کہ حضرت آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ تو ہم جیسے مفتیان کرام سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ جبکہ وہ وقت کے بہت بڑے مفتیان کرام تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو ہمیں بھی پوچھ سکتے تھے، آپ نے طلباء کرام کو کیوں پوچھا؟ تو اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم احمد رضا کے مہمان ہو، تم احمد رضا کے مہمان ہو، اور یہ مدرسہ کے طلباء کرام، مدرسہ کے بچے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان۔ تو اس لیے میں ان کے تعظیم کے لیے میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اقلیم صاحب انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک ایک طلباء کرام کو لا کر پیش کر دیا، اور میں اس وقت مدرسہ میں پڑھائی کرتا ہوں، تو انہوں نے آپ کے گھر پر
طلبہ کرام کو قدم رکھ دیا۔ نبی کریم الرحیم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے مدرسہ کے لیے نکلتے ہیں، مدرسہ جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں، اپنے پروں کے فرشتے جو ہے بچھا دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، مرحوما بہت ہی خوش نصیب ہے جو مرحوما کے محفل میں مرحوما کے احسان ثواب کے لیے علماء کرام کو بلائے، مدرسہ کے طلبہ کرام کو بلائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر طلبہ کرام کو بلائے ہیں تو میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ عالم یہ بتائے، مولانا صاحب یہ بتائے، مفتیان کرام یہ بتائے، میں تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دن رات دعا کرتا ہوں پر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں حضرت غوث الورا کو وسیلہ بنایا تب بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بنایا تب بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو ہمارے اس دور فطر میں اسلام کو لے کر چل رہے ہیں، حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کو وسیلہ بنایا تب بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اڑیسہ کے شہنشاہ حضرت عبداللہ شاہ بخاری المعروف سید جلال الدین شاہ بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کو وسیلہ بنایا تب بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم تمام اولیاء کرام کو وسیلہ بنا لو تب بھی تمہارا دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب پوچھیے کہ مولانا صاحب آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ بہت سے علماء کرام یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اولیاء کرام کو وسیلہ بنائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، دعا اگر آپ حضور غوث اعظم کو بھی وسیلہ بناتے ہیں نا تب بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حضور غوث اعظم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نماز ادا کرتا ہے، میں اسی کا اللہ رب العزت اسی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد صاف فرما دیا ہے، 18واں پارہ سورہ مومن میں یہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ لوگ مزدور ہیں، کوئی بزنس مین بھائی کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما تاکہ میں دنیا میں چل سکوں۔ جب آپ مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مزدوری دن بھر کرتے ہیں، تب آپ کو آپ کے مالک 10 روپیہ دیتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں بغیر مزدوری کرے، بغیر اس کی ذکر و ثنا کرے آپ اپنی دعاؤں کو قبول کر لیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے جب بھی دعا مانگے تو پہلے نماز کے لیے پڑھیں، پہلے نماز کا پابندی ہونا آپ کے لیے سب سے بڑی سب سے بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک شخص یہ واقعہ آپ سنیں اور اسے یاد رکھیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو ایک شخص حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بیکسپلا میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مجھ سے آج منہ موڑ لیا ہے،
بنا پر جس کے عوض سے میری مال و دولت تو ہم سب کے داتا، ہم سب کے مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ تو فرشتوں کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ تو فرشتوں کی نماز کیوں نہیں پڑھتا اور مخلوق خدا کا کلمات کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ تو مخلوق خدا کا کلمات کیوں نہیں پڑھتا اور فرشتوں کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے یہ عرض کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ۔ جو شخص، جو بندے مومن، جو سنی سعید الحمدہ مسلمان بھائی طلوع آفتاب کے وقت اس کلمات کو یعنی فجر کے نماز کے درمیان 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں رسوا اور ذلیل ہو کر آ جائے گی، اور ایک ایک کلمات کے بدولت، ایک ایک کلمات کے بدولت اللہ رب العزت ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا۔ بول دیجیے مسئلہ کر سبحان اللہ۔ ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ فرشتہ اس بندے مومن کے لیے کل بروز قیامت تک ذکر و اسعار کرتے رہیں گے، اور اس کا ثواب جو بندے مومن نے پڑھا تھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و استغفر اللہ، جو بندے مومن نے اس کو 100 مرتبہ پڑھا تھا کل میدان قیامت تک وہ فرشتہ جو ہے اس کلمات کو پڑھتے رہے گا اور اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ آج ہمارے درمیان سے مرحومہ اس دنیا سے رخصت فرما گئی ہے، تو میں آپ کو ایک نصیحت فرمانا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کا انتقال کتنا بار ہوتا ہے؟ ایک انسان کا انتقال ہے، آپ کو کچھ دیر ایک انسان کا، ایک شخص کا انتقال کتنا بار ہوتا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ایک بار، لیکن میں یہ عرض کہوں گا کہ نہیں، ایک بندہ مومن کا انتقال 5 مرتبہ ہوتا ہے۔ کتنا مرتبہ ہوتا ہے؟ 5 مرتبہ، جس میں ہمارا 3 مرتبہ ہو چکا۔ پہلا ہم روح قلم میں تھے، وہاں سے انتقال ہوا جگہ سے دوسری جگہ، وہاں سے انتقال ہوا باپ کی کشت، پہلا انتقال ہو گیا، پہلا انتقال ہو گیا۔ دوسرا انتقال جب ہوا ماں کے پیٹ پر، تب بھی کوئی دقت نہیں، تب بھی کوئی پریشانی نہیں، عیش و آرام کی زندگی جی رہے تھے۔ پھر تیسرا انتقال آپ کا ہو گیا دنیا میں، اس دنیا میں جو ہمارا ہم بندے مومن کے لیے ایک زیر قید خانہ ہے۔ تب جب ہم پیدا ہوئے دنیا میں آپ کا تیسرا انتقال ہو چکا۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں جو ہوتی ہے نا بچے کو پیٹ کر رلاتی ہے، پھر میرا بچہ روتا کیوں نہیں؟ اگر بچہ روتا نہیں ہے تو ماں پریشان کہ بچہ رو کیوں نہیں رہا ہے، کیا ہوا، میرا بچہ زندہ ہے یا بھی نہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بندہ، وہ بچہ اس لیے نہیں روتا کہ وہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جو ہے درود شریف جو ہے پڑھنے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ پناہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہاڑ کے ایک ایک پتھر کو گن سکتا ہوں، سمندر کے ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں، زمین کے ایک ایک مٹی کو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ مومن آپ پر ایک مرتبہ کثرت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں اس کی نیکیوں کو گن نہیں سکتا۔ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل نے، جو پہاڑ کے ایک ایک پتے کو گن سکتے ہیں، سمندر کے ایک ایک قطرے کو گن سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ ایک مرتبہ آپ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں اس کی نیکیوں کو گن نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اتنا نے کیا تھا۔